رب العالمين الحمد لله الذي دلع لسان صباح بالنطق تبلج وصرها قطع الليل المظلم بغياهب تلجلج وأتقنا صنع الفلك الدبار في مقادير تبرج وشعشع ضياء الشمس بالنور تهاجج الذي دل على ذاته بذاته وتنزه عن مجانسة مخلوقاته وجل عن ملامة كيفياته الذي قرب من خطرات الظنون وبعد عن لحظات العيون وعلم بما كان قبل أن يكون ثم الصلاة والسلام وتحية والإكرام على رسول الثقلين رحمة للمشرقين والمغربين جد الحسن والحسين سيدنا ومولانا بالقاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا درود بر محمد وآل الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بالقرآن الكريم وبولايته أمير المؤمنين وأئمة المعصومين عليهم السلام درود بر محمد وآل تمام تر تعریفیں خدا وحدہ لا شریک کے لیے درود اور سلام محمد اور اہل بیت محمد علیہ السلام کی ذوات مقدسہ حمد ہے اس خدا کی کہ جس نے ہمیں اور آپ کو قرآن کریم ولایت امیر المومنین اور دیگر ائمہ علیہم السلام کی ولایت و ولایت سے متمسک کیا۔ پروردگار عالم کا لطف ہے، احسان ہے، توفیق ہے کہ اس نے آپ کو اور ہمیں یہ ایک اور موقع عنایت فرمایا ہے کہ ہم اور آپ اس وقت کہیں اور نہیں بلکہ فرش اعضاء پر موجود ہیں، اور ہر بار کی طرح انشاءاللہ اس مرتبہ بھی اس فرش سے وہ رزق پا رہے ہیں کہ جو
ختم ہونے والا رزق نہیں ہے، باقی رہنے والا رزق ہے۔ وہ رزق ہے کہ جس پر نہ فقط یہ کہ آپ کی اور ہماری بقا کا انحصار ہے، بلکہ وہ رزق ہے جس پر آپ کے اور ہمارے کمال کا انحصار ہے۔ جس مرتبہ عالی پر پروردگار عالم آپ کو اور ہمیں دیکھنا چاہتا ہے، جس کمال پر آپ کو اور ہمیں دیکھنا چاہتا ہے، اس کمال تک ہم اور آپ پہنچ نہیں سکیں گے اگر درمیان میں یہ رزق نہ ہو جو ہمیں اس وقت فرش اعضاء سے مل رہا ہے۔ یہ رزق میں اس آیت پر بھی گفتگو بہت سارے منابر سے کر چکا ہوں، اور اس موضوع پر خاص رزق کے عنوان سے کئی تقاریر ہماری موجود ہیں۔ میں ان سب کی تلخیص تو بھی نہیں کر سکتا، لیکن ایک جملہ ضرور کہوں گا کہ جیسے ہی ہم اصل میں رزق کہتے ہیں نا، تو ذہن میں یہی رزق آ جاتا ہے جو اس وقت آپ کے سامنے رکھا ہوا ہے۔ یقیناً روٹی ذہن میں آ جاتی ہے، دانہ ذہن میں آ جاتا ہے، لیکن مسئلہ یہ ہمارے ذہن کا ہے کہ یقیناً جب کوئی انسان اگر بھوکا ہو تو اس بھوکے سے اگر پوچھتے ہیں کہ 2 اور 2 کتنے، تو وہ 4 روٹیاں ہی کہتا ہے۔ اس کو چاند بھی گول نظر آتا ہے تو روٹی کی طرح گول نظر آتا ہے، اس لیے کہ اگر بھوک سے آگے سوچ ہی نہیں ہے تو پھر سوچ بھی فقط اسی مادیت کے گرد ہی گھوم جاتی ہے۔ لیکن ایک مرتبہ اگر اس ضرورت کو پورا کر دیا جائے تو پھر یقیناً پھر کچھ اور بھی انسان سوچتا ہے۔ تو اگر ہم اپنی فکر کو مادیت سے تھوڑا آزاد کریں اور اس مادیت سے ہٹ کر، جس کو ہم بچوں کی زبان میں کہیں، اب تو بچوں کی زبان ہوتی ہے، آؤٹ آف دا باکس ہم بات کریں، تو پھر اس وقت نظر آئے کہ ہم کہاں بات کر رہے ہیں۔ مادیت سے ہٹ کر جب بات کی جائے گی اور پھر جب رزق کہا جائے گا تو اس کا مطلب یہ دانہ نہیں ہوگا، یہ پانی نہیں ہوگا، پھر کیا ہوگا؟ اس کا مطلب ہوگا حصہ۔ کون سا حصہ؟ ہر وہ شخص، ہر وہ وجود جو اپنے کمال کا سفر طے کر رہا ہے، اس سفر کمال میں جو حصہ اسے درکار ہے اسے رزق کہتے ہیں۔ ایک بیج اپنے کمال کا سفر طے کر رہا ہے اور وہ آہستہ آہستہ درخت بن رہا ہے۔ اس بیج سے درخت تک کے درمیان میں جو اس کا حصہ ہے وہ رزق کے عنوان سے کہلائے گا، یاد کیا جائے گا۔ تو اگر اس کے لیے درمیان میں جو شے مل رہی کمال تک پہنچنے کے لیے رزق ہے، تو ویسا ہی رزق میرے بھی تو اس کمال تک پہنچنے کے لیے مجھے چاہیے کہ میں کل گود میں تھا، آج ماشاءاللہ 2 پیروں پر چل رہا، اس انداز سے جوانی کے عالم میں آ گئے، پھر اور بڑھاپے کے عالم میں آ گئے۔ تو یہ جو انسان کا جو سفر ہے، اس کے درمیان میں بھی تو اس کو ویسا ہی کچھ حصہ چاہیے ہوگا جو درخت کو چاہیے تھا۔ تو یقیناً اس نے، وہ جو پالنے والا ہے وہ درخت کو بھی پال رہا ہے، آپ کو بھی پال رہا ہے، اس کو بھی اس نے حصہ دے دیا ہے، آپ کو بھی حصہ دے ہی دیا ہے۔ تو اب اگر آپ کا اور میرا حصہ اس معنی میں فقط یہی حصہ قرار پائے تو میاں پھر تم میں اور درخت میں فرق کیا ہے؟ وہ بھی انہی کسی قسم کے رزق کا محتاج تھا، تم بھی اسی قسم کے رزق کے وہ کون سا رزق ہے جو خاص اس کو نہیں چاہیے تمہیں چاہیے؟ وہ کون سا شے ہے، حصہ ہے کہ جو تمہارے لیے ضروری ہے اس کے لیے ضروری نہیں ہے؟ کیوں؟ اس کو اس کی حاجت نہیں ہے، اس کو اس کی ضرورت نہیں ہے۔ حیوان ہو، نباتات ہوں، جمادات ہوں، کوئی بھی مخلوق ہو تمہارے علاوہ، جنوں کی بات فی الحال ابھی نہیں کر رہے ہیں، ان کو پھر کبھی چھیڑ لیں گے، جنوں کو نہیں، ان کے موضوع کو چھیڑ لیں گے۔ تو کیا کہا؟ ان کے لیے ہم بات نہیں کر رہے، آپ کے اور میرے کمال کے لیے جو شے ضروری ہے وہ کیا ہے؟ وہ وہی حصہ ہے کہ جہاں پروردگار عالم جس مقام عالی پر، یعنی جسے آپ اشرفیت کہتے ہیں نا، جسے اشرف المخلوقات کہتے ہیں نا، کہ مخلوقات میں سب سے افضل، اور وہاں پہنچے جہاں پر آپ لقاء اللہ کہتے ہیں جسے، یعنی خدا تک پہنچنا، اس مقام تک پہنچنے کے لیے درمیان میں جو حصہ چاہیے اسے رزق کہتے ہیں۔ کون سا رزق ہے وہ؟ آپ اور میں دعا مانگتے ہیں نماز ظہر کے بعد تعقیبات پڑھتے ہوئے، اللہم ارزقنا ایمانا صادقا ولسانا ذاکرا وقلبا خاشعا علما نافع۔ ہر علم نہیں مانگتے، علما نافع، نفع بخش علم مانگتے ہیں، ورزقا واسع وعملا
متقبلا، فقط عمل کا رزق نہیں مانگتے، قبول ہونے والے عمل کا رزق مانگتے ہیں، اور وہ عمل جو قبول ہونے والا ہو، یاد رکھیے یہ نہیں دیکھا جاتا کہ عمل کم ہے یا زیادہ، دیکھا جاتا ہے قبول ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے۔ اگر مختصر عمل کیا ہے اور قبول ہو گیا ہے تو پھر مختصر کہاں رہا، اس نے قبول کر لیا ہے جس کی کوئی حد نہیں ہے۔ درود بر محمد و آل مختصر۔ تو پھر کسی نیکی کو چھوٹی نیکی نہ سمجھنا، بلکہ سب سے بڑی نیکی تو وہی ہوگی جو اس کی بارگاہ میں قبول ہو جائے۔ بس اس کا رزق ہم نے مانگا ہے۔ یقیناً اہل بیت علیہم السلام بھی برگزیدہ بندے ہیں، اسی کی طرف سے آپ کے اور میرے لیے توسل کے لیے، اس کے توسط سے ہم اور آپ وہاں پہنچ سکتے ہیں جہاں وہ ہمیں دیکھنا چاہتا ہے۔ یقیناً مظاہر ہیں بہت سے اس انداز سے کہ یقیناً جیسے آپ پروردگار عالم کو کچھ بھیج رہے اور وہ آپ سے قبول کر رہا ہے، بہت اچھا ہے۔ طے کیسے ہو، پتہ کیسے چلے کہ خدا آپ سے اور مجھ سے قبول کر رہا ہے نہیں کر رہا ہے، کیسے دیکھوں میں سامنے؟ تو اس نے ایسی ہستیوں کو بھیجا ہے نا جنہیں آپ اور ہم آل محمد کے نام سے جانتے ہیں۔ یقیناً ان کا کمال بہت توجہ۔ اب یہاں پر کمال کیا ہوگا؟ کمال یہ نہیں ہوگا کہ آپ ان سے کچھ لے لیں، ہیں؟ کتنی بڑی بات کہی۔ پھر کہہ رہا ہوں اگر اہل بیت آپ کو کچھ دے رہے ہیں، آپ نے کچھ ان سے مانگا انہوں نے آپ کو دے دیا، کمال یہ تھوڑی ہے آپ کا کہ انہوں نے آپ کو دے دیا۔ کمال کیا ہے جانتے ہیں؟ کمال یہ ہے کہ جب آپ انہیں کچھ پیش کریں اور وہ اس کو قبول کریں، یہ کمال۔ جب وہ ہم سے قبول کرنے لگے ہیں تو بس پھر سمجھیے گا کہ کمال تو اب شروع ہوا ہے کہ میں جو دے رہا ہوں وہ قبول کر رہے۔ دینے والوں نے کتنے تحفے تحائف بھجوائے تھے نا ساتھ میں امام کو، یاد ہے؟ پلٹ کر بھی نہیں دیکھا کہ کیا لے کر آئے ہو، کہاں سے لے کر آئے ہو۔ ہاں وہ ایک ضعیفہ نے کچھ پوٹلی دی تھی، وہ کہاں ہے؟ لیے تو شتیتا کے چاول لیے، پوٹلی کو کھولا، کب بنا کے بھیجے ہوں گے، راستہ طے کیا ہوگا، چاولوں کی حالت کیا ہوگی۔ اس انداز سے جب رومال کو کھولا تو کچھ چاول تھے بنے ہوئے، چند دانے امام نے تناول فرمائے، اسے کہتے ہیں قبول کر لیا۔ اس کے بعد کچھ رقم دی، کہا کہ اس ضعیفہ کو دے دینا اور اس سے کہنا کہ تمہارے امام نے تمہیں سلام کہا ہے، اور یہ رقم اسے دے دینا اور کہنا کہ اس سے زیادہ کی اس کو ضرورت نہیں پڑے گی۔ کوئی خط تو نہیں دیا تھا نا اس نے کہ جس میں لکھا ہوا ہو مجھے ضرورت ہے۔ اسے کہتے ہیں امام زمان، جو تمہاری نیتوں کو بھی جان رہا ہے، تمہارے سوال کو بھی جان رہا ہے۔ اس سے کہنا اس سے زیادہ کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ ایک روایت میں نے یہاں سے دیکھی، ایک اور جگہ سے جب روایت دیکھی تو وہاں ایک اور چیز ہے جو امام نے دی۔ ایک کفن کا ٹکڑا تھا، کہا یہ میرے کفن میں سے ہے، اس کو دے دینا۔ یہ دیکھیے کیا مقام و منزلت ہے۔ اب جب واپس آئے تو وہ راستے میں انتظار کر رہی، پتہ تو چل جاتا تھا کہ قافلہ آنے والا ہے، کھڑی ہو گئی، ریسیو کر لیا، کہا وہ میں نے جو دیا تھا امام نے قبول کر لیا۔ بی بی تیرا ہی قبول کیا ہے، باقی کسی کا قبول نہیں کیا، اور تیرے لیے پیغام بھی بھیجا ہے۔ کیا بھیجا ہے؟ کہا تھا کہ ان سے کہنا تمہارے امام نے تمہیں سلام کہا ہے۔ رونے لگی، اپنے منہ کو پیٹنے لگی، کہتی ہے ایک مرتبہ اور کہے کیا کہا تھا؟ کہا تمہارے امام نے تمہیں سلام کہا تھا۔ پھر رونے لگی، کہنے لگی ایک مرتبہ اور کہہ دے، کیا کہا تھا؟ کہا تمہارے امام نے تمہیں سلام کہا تھا، اور اس کے بعد یہ کچھ رقم دی ہے، کہا اس سے زیادہ کی تمہیں ضرورت نہیں پڑے گی۔ اور دوسری روایت کے اندر سے کہا یہ ٹکڑا ہے کفن کا، امام نے اپنے کفن سے تمہیں یہ ٹکڑا دیا ہے۔ یہ کیا چیز تھی جو ستیتا کی امام نے قبول کر لی؟ یہ بیان کرنا چاہ رہے۔ انہیں تمہارا مال نہیں چاہیے، انہیں تمہارا یہ منصب اور یہ تمام کی تمام چیزیں نہیں چاہیے۔ کیا چاہیے؟ انہیں خلوص چاہیے، انہیں نیت چاہیے، انہیں تم چاہیے۔ اگر تم ان کے ہونے کے لیے آمادہ ہو، وہ تمہارے چاول بھی قبول کر لیں گے۔ درود بر محمد یہ خلوص چاہیے امام۔
یہ کمال ہے، میں پیش کروں آل محمد کو، وہ مجھ سے قبول کر لیں۔ تو بس اس اعتبار سے اگر ہم دیکھتے ہیں آج پروردگار عالم کا یہ لطف ہے کہ اس نے ہمیں اس گھرانے میں پیدا کیا کہ جو اہل بیت علیہم السلام کی معرفت رکھتا ہے، یہ اس کا لطف ہے۔ لیکن بہرحال یہ کافی نہیں ہے، یہاں سے تو سفر شروع ہوتا ہے کہ تمہیں اپرچونٹیز دے دی گئی ہیں، اب دیکھنا یہ ہے کہ کہاں پہنچتے ہو۔ تو وہاں تک پہنچنے کے لیے جس کے دامن میں جتنی گنجائش ہے وہ اتنا حصہ لے رہا ہے۔ اسی لیے حصہ لینے والے جب آئے تھے نا تو حصہ لینے سے پہلے فارسی تھے، حصہ لینے کے بعد محمدی ہو کر اٹھ گئے۔ بیزر ایسا ہی ہے نا، بیزر آئے بوزر تھا، بیزر آئے بوزر ہو گئے، فارسی آئے محمدی ہو گئے۔ یہ ہے بلندی درجات، اس کو کہتے ہیں بلندی درجات۔ آنے سے پہلے کون تھا نہیں معلوم، مگر اتنا معلوم ہے چند رات کا تفکر تدبر کیا ہے اور اس کا نتیجہ نکلا ہے ملاقات امام زمان پر۔ تو یہ تفکر اور تدبر بلندی درجات کا ایسا سبب بنے گا کہ چند لمحوں کا پہلے لعن اللہ، چند لمحوں بعد علیہ السلام ہو جاتا ہے۔ درود بر محمد و آل محمد۔ بلندی درجات، تو ہم اور آپ یہاں فقط مرحوم کی بلندی درجات کے لیے نہیں، اپنی بلندی درجات کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں۔ آئیے بلندی درجات کا سفر شروع کرتے ہیں۔ کون سی آیت سے شروع کیا؟ حافظ ہیں ہم اس آیت کے، کچھ تقاریر تو اسی اولڈ رضیہ میں کر چکا ہوں اس موضوع پر، لیکن کچھ باتیں دہرانا چاہتا ہوں، کچھ احادیث خاص لے کر آیا ہوں آج آپ کے لیے۔ کیا کہا سورہ اسراء، سورہ بنی اسرائیل، سورہ سبحان، بہت سے نام ہیں قرآن مجید کا 17واں کتابت کے اعتبار سے، نزولی 50واں، اور جس آیت کی تلاوت کی 23 نمبر کی، کیا کہہ رہا پروردگار، اور اس سے پہلے کہ ہم اس کی تشریح کریں کچھ مناقب اگر اس سورہ کے سن لیں تو یقیناً آج کی یہ بلندی درجات کی مجلس جو ہے وہ کہیں پہنچ جائے گی انشاءاللہ۔ سورہ ہے مسبحات میں سے۔ مسبحات کون سی سورہ ہے قرآن کریم کے؟ 7 سورہ قرآن مجید کے وہ ہیں جنہیں ہم مسبحات کہتے ہیں، 7 مسبحات، اور 7 کا لفظ کہنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، 7 کو کہتے ہیں مسبحات، یعنی وہ سورہ جو تسبیح سے شروع ہونے والے سورہ ہیں۔ تسبیح سے شروع ہونے والا یعنی سبح، یسبح، سبحان، یہ سب تسبیح سے شروع ہونے والے سورہ ہیں۔ جیسے سورہ جمعہ آپ شروع کرتے ہیں، یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم، یہ سورہ سبحان یعنی سبح سے شروع ہو رہا، تسبیح سے شروع ہو رہا۔ خاص یہ سورہ جس کی تلاوت کی، اور جیسے سورہ اعلیٰ سبح اسم ربک الاعلیٰ، تو وہ بھی سبح سے شروع ہو رہا۔ تو اس انداز سے تسبیح سے شروع ہونے والے سورہ جات میں سے یہ سورہ اسراء بھی ہے۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، آیت موجود ہے، یاد ہے، حفظ ہے۔ تو یہ سورہ سبحان سے شروع ہوا۔ مسبحات، کیا مناقب ہیں مسبحات کے؟ توجہ، وہ شخص جو سونے سے پہلے مسبحات کی تلاوت کرتا ہے، ممکن نہیں ہے کہ اسے موت آ جائے اور وہ اپنے امام زمان کو درک نہ کرے۔ رسول اللہ فرما رہے ہیں ممکن نہیں ہے، چلے امام روایت کر رہے ہیں، ممکن نہیں ہے کہ اسے موت آ جائے اور وہ اپنے امام زمان کو درک نہ کرے۔ الفاظ پہ غور کر رہے ہیں، کلام الامام امام الکلام، درک نہ کرے۔ یہ نہیں کہہ رہے کہ اپنی آنکھ سے نہ دیکھ لیں، فقط آنکھ سے دیکھنا کمال تھوڑا ہی ہے، اپنے امام زمان کو تو شمر نے بھی دیکھا تھا نا، عمر سعد نے بھی دیکھا تھا نا، دیکھ تو وہ بھی رہے تھے، نہیں رکھتے تھے تو معرفت نہیں رکھتے تھے نا، تو فقط آنکھ سے دیکھنے والے تو بہت تھے،
لیکن پہچاننے والے کم تھے۔ اس پہچان کو درک کرنا کہتے ہیں، یعنی ممکن نہیں ہے کہ کوئی مسبحات کی تلاوت کر کے سوئے اور وہ اپنے امام زمان کو درک نہ کرے۔ یہاں پر ایک اور نقطہ عرض کرتا چلوں، یہ جو روحانیت کی دنیا ہوتی ہے نا، اس کے الگ الفاظ ہوتے ہیں۔ جب یہ کہا جائے کہ سونے سے پہلے مسبحات کی تلاوت کر کے سوئے، تو اس کا مطلب سونے سے پہلے سے کیا مراد ہے؟ کون سا وقت سونے سے پہلے ہے، پہلے تو یہ طے کیا جائے۔ یعنی کہ بالکل بیڈ ٹائم جب ہوتا ہے کہ سارے کام ہو گئے اور اب بستر پر لیٹ گئے، تو کیا یہ سونے کا وقت ہے اور اس وقت ہم قرآن کھول کر بیٹھ جائیں؟ یہ والا کام کہنا چاہ رہے ہیں شارع؟ نہ سمجھیے، کیونکہ روحانیت کی زبان میں کہا جائے گا سونے سے پہلے، تو یہ سونے سے پہلے کا وقت شروع ہوتا ہے عشاء کی نماز کے بعد اور سونے سے پہلے، یعنی بستر پر جانے سے پہلے اور عشاء کی نماز کے بعد، یہ وہی وقت ہے جو سونے سے پہلے کا وقت کہلائے گا۔ اگر چاہتے ہو کہ اس وقت کو تم سونے سے بدل دو تو سونے سے پہلے مسبحات کی تلاوت کر دینا۔ درود پڑھے محمد وہاں۔ پھر یہ جو وقت ہے نا درمیان کا، یہ سونا ہو جائے گا واقعتاً، اور یقیناً جانتے ہو نا ایسے سونے کا خریدار وہ ہے جب وہ خرید لیتا ہے ایسے سونے کو جو سونے کی مانند ہو۔ تو کیا کہا کہ سونے سے پہلے۔ اچھا، اب ایک مسئلہ تو میں نے حل کر دیا، اب دوسرا مسئلہ، کیا 7 سورہ کی تلاوت کر کے سوئے ہیں؟ پھر تو صبح ہو جائے گی، تو نیند کا تو ٹائم ہی نہیں بچے گا اگر تفکر اور تدبر کر کے بھی پڑھ رہے ہیں نا، تو اس کا کیا ہے؟ اس کے لیے بھی حاشیہ نیچے لگا کہ ضروری نہیں ہے کہ 7 کے 7 کی تلاوت کی جائے، 7 میں سے کسی ایک سورہ کی بھی تلاوت کرتے ہو تو وہ مسبحات کی تلاوت ہی کہلاتی ہے۔ یعنی گویا ان 7 میں سے کسی کی تلاوت کر لو تو تمہارا سونا سونے سے بدل جاتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس سورہ میں پھر ایسا کیا ہے کہ جس کا امام زمان سے اتنا گہرا تعلق ہے؟ کیوں پروردگار عالم اس انداز سے شوق دلا رہا ہے، تشویق دلا رہا ہے کہ اس سورہ کو ضرور پڑھ کے سونا؟ بہت توجہ بلندی ہے، درجات کی مجلس اسی طرح کی ہوتی ہے، تفکر اور تدبر کے ساتھ، ٹھیک ہے؟ تو کیسے کہا پروردگار عالم کی طرف سے ان کے نمائندوں نے کہ جناب اس کو پڑھ کر سو گے تو امام زمان کی معرفت ہو جائے گی؟ اس لیے کہ سورہ شروع ہوئی تسبیح سے ہو رہا ہے، اس کا مطلب تسبیح سے امام زمان کا کوئی تعلق ہے۔ تسبیح سے تعلق کیسے جڑ رہا ہے؟ توجہ، تسبیح یعنی کہ کیا؟ سبح یعنی کہ کیا؟ سبح، تسبیح گویا تنزیح ہے۔ تنزیح کسے کہتے ہیں؟ تنزیح صفات کے انکار کو کہتے ہیں۔ جب آپ تسبیح پڑھتے ہیں نا، یہ تسبیح بھی جب آپ پڑھتے ہیں تو آپ پہلے الحمدللہ کہتے ہیں نا، تو یہ کیا ہے؟ تحمید ہے۔ جب آپ کہہ رہے ہیں اللہ اکبر، یہ کیا ہے؟ یہ تکبیر ہے۔ جب آپ آخر میں پہنچ کے سبحان اللہ کہتے ہیں سبحان اللہ، یہ کیا ہے؟ یہ تسبیح ہے۔ یعنی کہ جب تکبیر ہو رہی ہے، جب تحمید ہو رہی ہے، جب لا الہ الا اللہ تحلیل ہو رہی ہے، تو یہ تحمید و تکبیر و تحلیل کے بعد جب آپ سبحان سبحان کہتے ہیں، یہ تسبیح ہے جو آپ کر رہے ہیں۔ کیا معنی؟ کہا تسبیح کا معنی یہ ہوا کہ کچھ صفات کا انکار کر دیا جائے، نہیں ہے، اس میں یہ صفت نہیں ہے، اس کا تعلق اس سے نہیں ہے۔ خدا جسم و جسمانیت نہیں رکھتا، اس کی قدرت غالب ہے، اس پر کسی قدرت کوئی قدرت اس کی قدرت پر غالب نہیں ہوتی ہے۔ خدا احتیاج نہیں رکھتا ہے، خدا وعدہ خلافی نہیں کرتا ہے، خدا جھوٹ نہیں بولتا ہے، اسے وہ جس کو کہتے ہیں بے نیاز، تو نیاز مندی نہیں ہے، سمدیت اسی کو کہتے ہیں۔ تو گویا اب لطف آئے گا جب کبھی تسبیح میں سبحان اللہ کہیں گے تو ہر سبحان اللہ پر کوئی صفت تو سامنے آنی چاہیے نا کہ یہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے۔ اس کو گویا آپ کہیں جسے ہم اپنے کلامی علم کلام میں جسے آپ صفات ثبوتیہ اور صفات سلبیہ کہتے ہیں۔ ثبوتیہ کا مطلب کیا؟ ان صفات کی بات جس کا اطلاق وہاں ہوتا ہے، سلبیہ کا مطلب یعنی وہ صفات جس کا اطلاق وہاں نہیں ہوتا ہے۔ تو گویا جب ہم سبحان اللہ کہہ رہے ہوتے ہیں
تو گویا ہم ان صفات سلبیہ کا بیان کر رہے ہیں جن کا اطلاق وہاں نہیں ہوتا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ کلام میں فقط 8 صفات ہیں جو آپ کو پڑھائی جاتی ہیں، یہ اور بات ہے کہ فقط 8 صفات ثبوتیہ کے عنوان سے بیان کی جاتی ہیں، لیکن اگر قرآن کریم کھول کر دیکھتے ہیں، اگر تفکر اور تدبر کرتے ہیں تو آپ کو کئی ایسی صفات نظر آئیں گی کہ جو وہاں نہیں پائی جاتی ہیں۔ اس کو تنزیہ کہتے ہیں، تو اس کو تسبیح کہتے ہیں۔ اس سے امام زمان کا کیسے تعلق جوڑتا ہے؟ آئیں ہم ذرا تعلق جوڑیں۔ یہ تسبیح، جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، یہ تسبیح 2 انداز کی ہے۔ نمبر 1 نظری تسبیح، نمبر 2 عملی تسبیح۔ جیسے آپ تسبیح عملی کہیے یا تسبیح نظری کہیے، بچوں کی زبان میں بات کریں، جسے آپ پریکٹیکل تسبیح کہیے اور اس کو تھیوریٹیکل تسبیح کہیے، یعنی زبان سے ادا ہو رہا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، تھیوریٹیکل تسبیح ہے۔ پریکٹیکل تسبیح کیا ہوگی؟ اگر وہاں نظر چلی گئی تبھی تو پورے نمبر ملیں گے، ورنہ جو 25 نمبر میں فیل ہو جاتا ہے تو وہ اصلاً پورے سبجیکٹ میں ہی فیل ہو جاتا ہے۔ 75 نمبر قبولی اسی وقت کریں گے جب اس 25 نمبر میں ہی صحیح پاس تو ہو کے دکھاؤ۔ اتنا ہی پریکٹیکل صحیح، اتنا تو پریکٹیکل کرو۔ تو تھیوری کی تسبیح تو پڑھ لی، پریکٹیکل کی تسبیح کیسے پڑھیں؟ آئیں سمجھتے ہیں کیسے۔ کیا کہہ رہے تھے؟ نہیں ہے۔ کیا نہیں ہے؟ جھوٹ نہیں بولتا۔ یہ کیا ہے؟ نہیں بولتا۔ جو اپنے زبان سے بول رہے ہو تھیوری ہے، جو زبان سے بول رہے ہو۔ آؤ ذرا اس کا پریکٹیکل کر کے دکھا دو۔ پریکٹیکل کیسے کرو گے؟ ایسے کرو گے کہ میری زندگی میں تمہیں سب ملے گا، جھوٹ نہیں ملے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں اس کا بندہ ہوں جو جھوٹ نہیں بولتا۔ میں کیسے جھوٹ بول سکتا ہوں؟ میں اس کا بندہ ہوں جو وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ میں کیسے وعدہ خلافی کر سکتا ہوں؟ جب اس انداز سے تمہاری زندگی گزر رہی ہوگی، نہ جھوٹ دکھ رہا ہے نہ وعدہ خلافی دکھ رہی ہے، دوسروں کے اوپر احسان کرتے ہوئے تم تھکتے نہیں ہو، وہ جب احسان کرتے ہوئے نہیں تھکتا ہے، میں اس کا بندہ ہو کر کیسے تھک سکتا ہوں؟ تمہاری پوری زندگی اگر اس انداز سے گزر رہی ہے، ممکن کیسے ہے کہ تمہاری زندگی کا اختتام ہو اور تم امام زمان کو درک نہ کر سکو؟ درود بر محمد ایسے ہی ہے نا؟ اس کو کہا تسبیح عملی۔ گویا اٹھتے بیٹھتے، اب سمجھ میں آیا نا کہ اٹھتے بیٹھتے تسبیح کیسے ہوتی ہے؟ ایسے اٹھتے بیٹھتے تسبیح ہوتی ہے۔ تم مخلوق خدا کے لیے منفعت بخش بن جاؤ۔ خیر الناس من ينفع الناس، یقیناً وہ شخص خیر ہے لوگوں میں جو ان کو فائدہ پہنچاتا ہے۔ یہ فائدہ پہنچاتے ہوئے اٹھنا بیٹھنا کچھ اور نہیں، تسبیح شمار ہو رہا۔ درود بر محمد توجہ ہے۔ اور آپ کہیں مجھ سے کہ قبلہ ذرا دلیل دیجئے، کہیں قیاس تو نہیں ہو رہا؟ خدا نخواستہ، ویسے ہمارا قیاس سے کیا تعلق ہے؟ آئیے ذرا یہاں سے ذرا سمجھیے کہ دلیل دیجئے۔ میں آپ کو دلیل دے دیتا ہوں، لیجئے۔ ابھی بیان کیا آپ کو، عملی انداز سے جو کیا جا رہا ہے اصلاً وہی تسبیح شمار ہو رہا۔ ادھر چھٹے امام نے فرمایا نفس المحمود لظلمنا تسبیح۔ آ گئی نا بات وہیں؟ امام، اچھا چھٹے امام فرما رہے ہیں نا، تو چھٹے امام فرما رہے ہیں، کسے فرما رہے ہیں؟ ایک پہلے درجے میں تو جو اپنے سامنے ہیں ان کو سمجھا رہے ہیں، ان کو سنا رہے ہیں۔ تو جو ان کے سامنے ہیں ان کے لیے چھٹے امام کون ہیں؟ آپ کے اور میرے لیے چھٹے امام ہیں نا، ان کے لیے تو امام زمان ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ امام زمان اپنے لوگوں سے، اپنے ناصروں سے، اپنے شیعوں سے کہہ رہے ہیں، کہہ سکتے ہیں نا۔ تو آپ کی گنتی کے اندر وہ چھٹے امام ہے نا، لیکن ان کی گنتی کے اندر کون ہے؟ ان کے ظاہر امام، ان کے حاضر امام، ان کے اوپر امام، ان کے زمانے کے امام، امام زمان جسے کہتے ہیں۔ تو 148 ہجری سے پہلے امام زمان، چھٹے امام۔ تو امام فرما رہے، کہتے ہیں کہ نفس المحموم لظلمنا۔ امام زمان جب نا کہہ کر بات کر رہے ہیں تو یہ متکلم جمع کی ضمیر استعمال کر رہے، یہ نہیں کہہ رہے کہ جناب میرے اوپر جو ظلم ہوا، نہ لظلمنا، ہم پر جو ظلم ہوا۔
یعنی محمد اور آل محمد کو ریپریزنٹ کر رہے ہیں، گویا پوری جماعت کو ریپریزنٹ کر رہے ہیں۔ ہم پر جو ظلم ہوا اس کو یاد کر کے، اس کو یاد کر کے جو تمہاری سانس کھنچتی ہے تسبیح ہے۔ وہ تمہارے لیے سانس ہوگی جو تمہیں یاد بھی نہیں کہ آج کتنی سانسیں لی ہیں، لیکن اگر ان کو یاد کر کے سانس کھنچی ہے تسبیح ہے۔ کیسے تسبیح ہے؟ کہا اس لیے ظلمنا، جو ظلم ہم پہ ہوا، وہ ظلم کیا ہے جو ان کے اوپر ہوا ہے؟ وہ ظلم یہ ہے، ظلم کی ڈیفینیشن تو معلوم ہے نا، حق کو، کسی شے کو اس کی جگہ سے ہٹا دو، یہ ظلم ہے۔ کسی شے کو اس کے محل سے ہٹا دو، یہ ظلم ہے، اور شے کو اس کے مقام پہ رکھ دو، یہ عدل ہے۔ تو وہ ظلم جو ہم پر ہوا سے مراد کیا؟ یعنی جو مقام اللہ نے ہمیں دیا ہے، جس نے ہمیں اس مقام سے ہٹا دیا، یہ کیا کیا؟ یہ ظلم کیا۔ اور امام زمان کو اگر اس مقام سے ہٹا دیا جائے کہ جو اللہ نے انہیں دیا ہے، تو یہی چھٹے امام آپ کو اور مجھے سکھا رہے ہیں کہ جب تم کربلا جایا کرو اور قبر حسین کی زیارت کیا کرو تو یہ جملہ خاص کہا کرو، اور کیا کہا کرو؟ ان لوگوں پر لعنت کیا کرو جنہوں نے امام کے حق میں ظلم کیا تھا۔ کیسے کرو لعنت؟ کہو اللہم لعن، کن کے لعن اللہ امتن دفعت، کیا کہہ رہے ہیں؟ تمہیں دور کر دیا، دفعتکم عن مقامکم، لعن ہو اس امت کے اوپر جس نے دور، دفعتکم، آپ کو جس نے دور کر دیا اس مقام سے۔ مقام کی بات نہیں کر رہے، مقام کی بات کر رہے ہیں۔ مقام تو کسی جگہ کو کہتے ہیں کہ اس جگہ سے اس جگہ پہ ہٹا دیا، نہ، مقام اور ہے، مقام اور ہے۔ لعنت اس پر کر رہے ہیں جس نے اس مقام سے ہٹا دیا جو اللہ نے دیا تھا۔ مقام کا مطلب درجہ ہوتا ہے، جس درجے پر اللہ نے امام زمان کو رکھا ہے تم نے ان کو اس درجے سے ہٹا دیا۔ اللہ نے کس درجے پہ رکھا ہے امام زمان کو؟ آؤ تمہیں غدیر لیے چلتے ہیں اور وہاں تمہیں امام کا مقام دکھاتے ہیں کہ پوچھنے اس انداز سے رسول اللہ صحابہ کرام سے پوچھ رہے ہیں، الستُ اولیٰ بکم من انفسکم، کیا میں تمہارے نفسوں پر تم سے زیادہ اولیت نہیں رکھتا؟ سب نے کہا بلا، کیوں نہیں۔ جب رسول اللہ نے یہ مقام دکھا دیا پھر کہا من کنت مولا فہذا علی مولا ہو، جس کا میں مولا ہوں یہ علی اس کا مولا ہے۔ گویا جو ولایت کا مقام رسول اللہ کا ہے وہی ولایت کا مقام امام زمان کا ہے، جس نے جس نے رہبری سے ہٹا دیا، جس نے امام زمان کو رہبری سے ہٹا دیا، اس نے ان کو اس مقام سے ہٹا دیا جو اللہ نے انہیں دیا تھا۔ اس سے بڑا کوئی ظلم نہیں ہو سکتا۔ تم نے کہا کہ نفس رسول، چھٹے امام نے فرمایا نفس المحموم لظلم نہ تسبیح، یعنی یہ اگر ہم پر ظلم ہوا ہے تو پھر تمہارا اٹھنا بیٹھنا پریکٹیکل کیا کہلائے گا؟ پریکٹیکل تسبیح کیا کہلائے گا؟ وہ یہی کہلائے گا نا کہ یقیناً میرا اٹھنا بیٹھنا اگر ہم و غم یہی ہو کہ امام زمان کو اس مقام سے محروم کیا گیا ہے، تو بتاؤ پھر تم کیا کر رہے ہو عملی طور پر کہ انہیں وہ مقام مل جائے؟ اگر وہ غیبت میں چلے گئے ہیں اور غیبت طویل ہو رہی ہے اور تمہیں اس بات کا غم ہے، تو بتاؤ عملی طور پر کر کیا رہے ہو کہ جس سے غیبت مختصر ہو جائے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کام تم اس نیت سے کرو گے کہ جس کا ثمرہ یہ ہوگا کہ امام کی غیبت یا ختم ہوتی ہو یا اس کی مدت مختصر ہوتی ہو، تمہارا وہ کام کرنا فقط کام نہیں ہے، تسبیح ہے، عمل۔
من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى، نہیں ہوا نا؟ برکت تحمید سے شروع ہو سکتا تھا، ہم بیان کریں خدا کی اس انداز سے. آپ کہیں گا تبارک الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى، تبارک سے تو شروع نہیں ہوا، الحمد سے بھی شروع نہیں ہوا، شروع کیسے ہوا؟ سبحان الذی. تو کوئی بات تو ہے نا اس سبحان میں جو اس وقت اس آیت کے لحاظ سے الحمد میں نہیں ہے اور تبارک میں نہیں ہے. یعنی سبحان یہاں پر ریکوائرمنٹ تھی تو سبحان آیا ہے نا، اگر ریکوائرمنٹ نہیں ہوتی تو نہیں آتا، جس کی ریکوائرمنٹ تھی وہی آتا. معجزہ ہے قرآن، ایک ایک لفظ معجزہ. کیوں آیا سبحان؟ آؤ ذرا دیکھیں کیا کہا. پاک ہے وہ پروردگار. اچھا کس چیز سے پاک ہے؟ آگے چلیں. الذی، وہی کون پاک؟ وہی پاک، وہی الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، جو لے گیا اپنے بندے کو راتوں رات من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. یہ سننے کے بعد کہیں ذہن میں یہ تو نہیں آ رہا کہ کوئی کہیں تھا، وہ آیا اپنے بندے کو لیا اور لے گیا. یہ آنا اور جانا اگر ذہن میں آ رہا ہے تو پہلے کلمے کو دیکھ لینا، سبحان سے بات شروع ہوئی ہے. پاک ہے وہ پروردگار اس آنے جانے سے. درود بر محمد و آل اسے اس طریقے سے آنے جانے کی احتیاج نہیں ہے. یہ جسم کی صفت ہے جو اس طریقے سے آتا اور جاتا ہے، یہ جسم کی صفت ہے اور وہ جسموں کا خالق ہے. اس کا جسم نہیں ہے، اس کو احتیاج نہیں. جسم کو ضرورت ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کی، جسم کو ضرورت ہے نشو و نما کرنے کی. وہ جسم و جسمانیت میں کہاں آتا ہے؟ وہ تو لامحدود ہے، وہ تو محدود نہیں ہے. جسم تو محدود ہوتا ہے، وہ لامحدود ہے. تو اس انداز سے اس کو تم اپنے تصور میں بھی کیسے لا سکتے ہو کہ تمہارا تصور تو محدود ہے، وہ لامحدود ہے. لامحدود محدود میں نہیں آ جاتا ہے. اسی لیے ہم کہتے ہیں نا کہ وہ دو نہیں ہو سکتا ہے. کیوں نہیں ہو سکتا؟ اسی لیے کہ جب لامحدود ہے تو دو کیسے ہو سکتا ہے؟ جیسے ہی تم نے کہا یہ بھی لامحدود ہیں اور وہ بھی لامحدود ہیں، سمجھ رہے ہیں نا بات کو؟ کسی نے کہا بھئی وہ بھی لامحدود ہیں یہ بھی لامحدود ہیں. ارے عقل کے ناخن لو، جب دو لامحدود لا کر کھڑے کر رہے ہو تو جیسے ہی ایک کے بعد دوسرے کا نام لیا، نہ پہلا لامحدود رہا نہ دوسرا لامحدود رہا، اس کو یہاں محدود کر دیا، اسے وہاں محدود. درود بر محمد و آل. عجیب ہے، لیکن عجیب ہے شرک کرنے کا اور غلو کرنے کا. یہ کیسے کہہ دیا بھائی لامحدود ہے؟ لامحدود محدود ہے، اس کے علاوہ سب محدود ہے. ہاں یہ بات الگ ہے کہ مجھے جیسے سمندر کی گہرائی کا معلوم نہیں کتنا گہرا ہے، مجھے ان ہستیوں کا معلوم نہیں کہ ان کا مقام و منزلت کیا ہے. جیسی وہ ہیں میں انہیں ویسا نہیں سمجھ سکتا، یہ بات طے ہے. لیکن یہ بات بھی طے ہے کہ جتنا فکر اور جتنی معرفت میری بلند ہوتی ہے میں محمد اور آل محمد کو اتنا سمجھنے لگتا ہوں. جیسے جیسے شعور بلند ہوتا رہتا ہے اتنے سمجھ میں آنے لگتے ہیں، لیکن جیسے وہ ہیں ویسے سمجھ میں نہیں آتے. اور یہی بات سوچ کر ہمارا سر سجدے میں گر جاتا ہے کہ اگر یہ ایسے ہیں تو ان کا خالق کیسا ہو. درود بر محمد و آل محمد. تو سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا سے بات چلتے 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 23ویں آیت تک آ گئی. اور اپنا انٹروڈکشن تو اس نے سبحان کہہ کر کرایا تھا، اور پاک ہے، منزہ ہے، یہ ہے وہ ہے، اور تمام صفات بیان کرنے کے بعد اپنی سپریمیسی بیان کرنے کے بعد 23ویں آیت کے اندر بات ختم کرتا ہے. دو ٹوک بات کرتا ہے. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ. تیرے رب کا فیصلہ ہے. انڈیویجول سے بات کر رہا ہے خدا. ربک، تیرے رب کا فیصلہ ہے، تیرے رب کا. گویا ہر ایک سے پروردگار انڈیویجولی مخاطب ہو رہا ہے. وَقَضَىٰ رَبُّكَ، اور تیرے رب کا فیصلہ ہے. اللہ تعبدوا الا اياه، کہ خبردار خدا کے علاوہ کسی کو الہ نہ سمجھنا. اتنی بڑی بات کرنے کے بعد، اپنے علاوہ ہر چیز کی نفی کرنے کے بعد، اس مقام و منزلت پر آنے کے بعد کہتا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، خبردار کسی اور کی بندگی نہ کرنا
اس کے فوراً بعد والی آیت میں نہیں، اسی آیت کے اندر ٹکڑا جوڑ کر کہتا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ کہاں پہنچا دیا والدین کو اس نے؟ اللہ! یہ فقط خدا کی قسم یہ ایک آیت جو ہے نا، یہ کافی ہے والدین کے لیے۔ کیا ہوتے ہیں والدین، کیا ہوتا ہے باپ کا مرتبہ، کیا ہوتا ہے ماں کا مرتبہ، دونوں کو ہی تو والدین کہہ رہے ہیں نا۔ جہاں خدا اپنی سپریمیسی کی بات کر رہا ہے، وہیں سے بلا فصل، یہ بلا فصل کے ماننے والے تو اس چیز کو سمجھ جائیں گے نا، بلا فصل کہہ رہا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اپنے والدین کے ساتھ احسان کرنا۔ یہاں رکیے، کیا کرنا؟ احسان کرنا۔ احسان کس لفظ کے ساتھ جڑتا ہے عموماً ہمارے معاشرے میں؟ عدل کے ساتھ، عدل و احسان۔ اور یہ کہتے ہی اسی لیے ہے کہ عدل اور ہے اور احسان اور ہے، تبھی تو عدل و احسان کہا۔ عدل کیا ہے؟ عدل تو یہی ہے کہ کسی شے کو اس کے حق، اس کے مقام پر رکھ دینا، یہ عدل تھا، اور اس مقام سے ہٹانا ظلم ہے، ابھی بیان کیا آپ کو۔ تو یہ کیا کہلایا؟ یہ عدل کہلایا۔ گویا عدل و احسان میں عدل تو یہ ہو گیا کہ حق کو اس کی جگہ پہ رکھ دو، جو جس کا حق ہے اسے ادا کر دو، یہ عدل ہے۔ حق کا ادا کیا جانا عدل ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ اس کے بعد پھر احسان کیا چیز ہے جو ساتھ میں لگا ہوا ہے؟ کہا احسان یہ ہے کہ جو حق ہے وہ دے دو، اس کو دینے کے بعد جو بعد میں اور اضافی دو گے، یہ اضافی حق نہیں ہے، اضافی دے رہے ہو، یہ احسان ہے۔ وہ بھی دے دو جو حق نہیں ہے، جو حق دے دو عدل ہے، وہ بھی دے دو جو حق نہیں ہے، یعنی اس سے بڑھا کر دے دو، آگے کی بات دے دو، اس کو احسان کہیں گے۔ تو پروردگار عالم آپ سے، ہم سے یہ تو نہیں کہہ رہا کہ والدین کے ساتھ عدل کرو، اس آیت میں خاص کہہ رہا احسان کرو۔ کیسے کریں احسان؟ حق ادا کر سکتے ہیں والدین کا؟ کیا والد کا حق ادا ہو سکتا ہے؟ رسول اللہ فرماتے ہیں کہ تم جو اچھا کام کرتے ہو، جو تم اچھا کام کر رہے ہو، تو یاد رکھنا اس اچھے کام کی جو اصل ہے وہ تمہارا باپ ہے، تم اس کی فر ہو، تم اس کی شاخ ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ تم جس مقام پر بھی پہنچ جاؤ گے، اس مقام تک پہنچنے، اس کامیابی تک پہنچانے کے لیے تمہارا باپ واسطہ بنا ہے، تو وہ اس میں شامل ہے۔ تم کسی کے ساتھ نیکی کرتے ہو، تمہارا باپ اس نیکی میں شامل ہے، اس نے تمہاری تربیت ایسی کی ہے کہ وہ معاشرے میں نہیں ہے، لیکن تمہاری صورت میں اس کی تربیت معاشرے میں موجود ہے، اور وہ لوگوں کو خیر الناس من ینفع الناس، وہ خیر ہے جو لوگوں کو فائدہ پہنچا رہا ہے۔ یاد رکھیے یہ بہت بڑا کام ہے جو پروردگار عالم آپ سے اور مجھ سے لیتا ہے، اور اس کے اندر شامل کون ہیں؟ آپ کے اور میرے والدین۔ کہا جہاں پہنچ جاؤ وہ تمہارے ساتھ شامل ہیں۔ تو جب ایسا ہے اور میں ان کے لیے کچھ کر رہا ہوں، تو یہ بھی تو انہی کی سکھائی ہوئی تربیت ہے جو میں ان کے لیے کر رہا ہوں، گویا اس میں بھی وہ تمہارے شامل ہو جاتے ہیں۔ اب بتاؤ تم ان کا حق ادا کر سکتے ہو؟ نہیں کر سکتے۔ جب ان کا حق ہی ادا نہیں کر سکتے تو میں کہہ سکتا ہوں نا، تو گویا جو عدل کا تقاضا ہے تم وہ تو ان کے باب میں پورا نہیں کر سکتے۔ تو جب ہم عدل ہی نہیں کر سکتے تو احسان تک کب پہنچیں گے؟ وہ تو مجھ سے احسان کرنے کو کہہ رہا، وہ تو کہہ رہا ہے احسان کرو، تو جانتا ہے نا خالق اپنی مخلوق کو، تو مخلوق کو وظیفہ بھی دے رہا، کہتا ہے کہ جانتے ہیں تم احسان نہیں کر سکتے، تو ہماری ہی بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ بلند کرو اور کہو رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا اجزیہما بالاحسان احسانا وبالسیئات غفرانا۔ کہا ہماری ہی بارگاہ میں دعا کرو کہ اے پروردگار میرے والدین پر ایسے شفقت کر جیسے جب میں چھوٹا تھا تو انہوں نے مجھ پر شفقت کی تھی۔ یہ تم نے کیا جب دعا اس انداز سے، یاد رکھو اس میں عدل بھی آ گیا، احسان بھی آ گیا۔ کیوں؟ اس لیے احسان یہی تھا نا کہ حق ادا کرنے کے بعد بھی جو دیا جائے، جو اس سے بڑھا کر دیا جائے، وہ احسان ہوتا ہے۔ تم نے کیا دعا مانگی؟ تو ان پر ایسے شفقت کر جیسے انہوں نے مجھ پر شفقت کی تھی۔ جانتے ہو جب وہ تم پر شفقت کر رہے تھے
تو مخلوق پر شفقت کر رہی تھی، تم نے خدا کی بارگاہ میں بات لوٹا دی۔ اب خدا جب ان پر شفقت کر رہا ہے، خالق مخلوق پر شفقت کر رہا، عدل بھی ہو گیا، احسان کی بھی حدوں کو بات چلی گئی۔ درود پر محمد یہ احسان کیا تم نے اپنے والد پر کہ خدا کی بارگاہ سے ان کو یہ دلوایا ہے، یہ احسان ہے۔ بس عزیزو، ان حقوق کی ادائیگی کا نام ہی اس وقت یہ مجلس اعزا ہے، ان حقوق کی ادائیگی کا نام ہی ان کے لیے اچھا کام ہے۔ یقیناً وہ اس وقت ہماری نظروں کے سامنے نہیں ہے، عالم برزخ میں ہے۔ عالم برزخ اس عالم کے پیرلل عالم ہے۔ میں ابھی وقت نہیں ہے کہ بعد اور پیرلل کو ڈیفائن کروں، لیکن یاد رکھیے پیرلل بعد کیا ہوتا ہے؟ بعد کا مطلب تو یہ ہوتا ہے کہ یہ ختم ہو جائے گا تو وہ شروع ہوگا، نہ، ابھی تو یہ عالم باقی ہے، برزخ شروع ہوا ہے۔ کیسے؟ اس طریقے سے کہ عمل یہاں کر رہے ہو، تجسیم وہاں ہو رہی ہے۔ اگر کسی کے ساتھ توجہ، یعنی کہ تجسیم ادھر ہو رہی ہے نہیں ہو رہی؟ عالم برزخ میں تجسیم ہو رہی کہ نہیں ہو رہی؟ ہو رہی ہے۔ کیسے ہو رہی ہے؟ چاہے آپ پازیٹیو تجسیم دیکھیے، چاہے نیگیٹو تجسیم دیکھیے، دونوں ہو رہی ہے۔ نیگیٹو تجسیم بھی ہو رہی ہے، پازیٹیو بھی ہو رہی ہے۔ اگر کوئی شخص کسی کو گالی دیتا ہے، متفق علیہ حدیث ہے، فریقین میں موجود ہے، ہماری کتب میں بھی ہے، وہاں پر بھی صحیح میں موجود ہے کہ صحیح مسلم کے اندر موجود ہے کہ وہ شخص جو کسی کو گالی دیتا ہے، سب کرتا ہے، ایبیوسو ورڈ کہتا ہے، تو اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ اس کے عالم قبر میں خدا ایک بچھو کو تخلیق کر دیتا ہے۔ یہ عالم قبر تو میں نے کہا نا، وہاں قبر لکھا ہوا ہے، قبر میں بچھو بن جاتا ہے، تو بندہ تو زندہ ہے، قبر میں تو گیا ہی نہیں ہے، تو وہ کون سی قبر میں بچھو بن گیا؟ ابھی تو زندہ ہے، ابھی تو دو لوگ آپس میں لڑ رہے ہیں اور اس نے اس کو یہ بات کہی ہے اور حدیث کہتی ہے قبر میں بچھو بن گیا۔ تو اب سمجھ میں آیا کہ یہاں پہ جب قبر کی بات ہوتی ہے تو وہ اس گھڑے کی بات نہیں ہوتی ہے کہ جو قبرستان میں ہوتا ہے، یہاں عالم قبر کی بات ہوتی ہے، اور عالم قبر وہی ہے جو عالم برزخ ہے۔ یعنی یہاں اس نے کچھ ایبیوسو ورڈ کہا، اس کا نتیجہ اس کے عالم برزخ میں بچھو کی شکل میں بن گیا۔ اچھا بچھو ہی کیوں بنا؟ کچھ اور بن جاتا، چوہا بن جاتا، کوئی اور چیز بن جاتا، بچھو کیوں بنا؟ اس لیے کہ جس طریقے سے بچھو ڈنک مارتا ہے اور تمہیں تکلیف ہوتی ہے، تمہاری زبان سے اس کو تکلیف پہنچی ہے، کام ویسا ہی ہوا ہے جیسا کہ وہ جانور کرتا ہے، یہ عمل بھی تمہارا جانور کی صورت میں تجسیم کر کے سامنے کر دیا۔ اب بتاؤ کہ اگر عمل اس انداز سے جانور بن کے تجسیم ہو رہا ہے تو پھر خود کو نہ بھول جانا کہ تمہارے اندر بھی کچھ صفات ایسی آ رہی ہیں جو انسان کی صفات نہیں، جانور کی صفات ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ سورہ تکویر کی آیت ادھر منطبق ہو جائے کہ وَإِذٍ وَحُوشٌ حشرت، کہ جب وحوش وحشی جانور اکٹھے کیے جائیں گے، جب درندے اکٹھے کیے جائیں گے، تو وہ کون سے درندے ہیں جنہیں پروردگار عالم اکٹھا کرے گا سوال جواب کے لیے؟ شیر سے پوچھے گا کتنی بھیڑیں کھائی ہیں، شیر سے کوئی سوال جواب ہو؟ وہ درندہ کون سا ہوگا جو حشر میں موجود ہوگا؟ اب پتہ چلا وہ درندہ جانور یہ جانور نہیں ہوگا جسے ہم اس دنیا میں دیکھ رہے ہیں، وہ جانور اصلاً وہ ہوگا کہ دفنایا تو انسان تھا لیکن جب اٹھا ہے تو جانور بن کے اٹھا ہے۔ اس کے اعمال ایسے تھے جو جانوروں والے تھے، تو جسم بھی جانور کا ہی لے کر اٹھ گیا ہے۔ اور اس کو پلٹ دیجئے دوسری طرف تو وہ پازیٹیو تجسیم ہے، یعنی یہاں کوئی کام کیا اس کا ثمرہ مجسم وہاں نظر آ گیا۔ حدیث طویل ہے، جناب امیر نے بیان فرمائی ہے، میں یہاں درمیان سے نکال رہا ہوں کہ جب انسان اپنے اس عالم قبر میں بیدار ہوگا، یعنی یہاں سے جیسے ہی منتقل ہوگا تو اس کے بعد اس کی قبر میں، اس کی عالم قبر میں اس کے ساتھ اس کے سامنے ایک نورانی جسم ساتھ ساتھ چلتا ہوگا اور وہ پوچھے گا کہ تم کون ہو؟ وہ اس کو ہر مقام سے نکالتا ہوا، ہر مشکل سے نکالتا ہوا اس کو اس کے مقام تک پہنچا دے گا کہ یہاں پر تم سکونت اختیار کرو۔ اس وقت وہ کہے گا اے بندہ خدا اپنا تعارف تو کروا دو کہ تم نے مجھے کہاں سے لیا ہے، کہاں چھوڑا ہے، کیا تم کوئی نبی ہو؟ وہ کہے گا کہ نہیں میں نبی نہیں ہوں، انبیاء کا مقام تو بہت بلند ہے۔ کہا تم کون ہو؟ کوئی ولی اللہ ہو؟ کون ہو؟ کوئی فرشتہ ہو؟ کہتا ہے نہ ہی میں کوئی ولی ہوں، نہ ہی میں کوئی نبی ہوں، نہ ہی میں کوئی فرشتہ ہوں۔ تو پھر کہا تم کون ہو اور میری مدد کیوں کر رہے ہو؟ تو جواب دے گا یاد کرو اس عالم دنیا میں تم نے اپنے ایک برادر مومن کا وہ کام کیا تھا
کہ جو پھنس گیا تھا اس کی مدد کرنے والا کوئی نہ تھا، جب تم نے اس کا وہ کام کیا تو وہ تم سے خوش ہوا تھا۔ میں اس مومن کے دل میں پیدا ہونے والی خوشی ہوں۔ سمجھ رہے ہیں؟ پازیٹیو تجسیم دیکھی آپ نے، یعنی میں اس کے دل میں پیدا ہوئی ہوئی وہ خوشی ہوں۔ خوشی دکھتی تو نہیں ہے نا، یہ عالم مادہ کا مسئلہ ہے کہ یہاں پہ خوشی نہیں دکھتی ہے، وہاں خوشی بھی دکھتی ہے، وہاں چور بھی دکھتا ہے، چوری بھی دکھتی ہے، وہاں چغل خور بھی دکھتا ہے، چغل خوری بھی دکھتی ہے۔ جیسے کہ یہاں پہ سبابین کی بات کی، سب کرنے والوں کی بات کی، یہاں پہ گالی دینے والا نظر آتا ہے لیکن خود گالی نظر نہیں آتی، وہاں پر گالی دینے والا بھی نظر آ رہا ہے، ساتھ میں بچھو کی شکل میں گالی بھی نظر آ رہی ہے۔ درود بر محمد و تقسیم ہے۔ تو آپ نہ سمجھے کہ جو کام آپ کر رہے ہیں بس ہو رہا ہے، آپ کا ہر ایکشن لکھا جا رہا ہے، اس کی تقسیم ہو رہی ہے۔ جب یہاں سے پردہ اٹھے گا تو وہ تمام کے تمام مجسمات، وہ تمام کی تمام تجسیمات ہماری نظروں کے سامنے ہوں گی۔ تو یقیناً یہ جو تسبیح آپ کر رہے ہیں، یعنی جو امام زمان علیہ السلام کے ظہور کی زمینہ سازی کرتے ہوئے یہ جو کام آپ کر رہے ہیں، بہت توجہ میں نتیجہ دے رہا ہوں اب تک کی گفتگو کا، تم نے کسی مومن کے لیے کام کیا تھا اور مومن تم سے خوش ہوا تھا، اور اس کا ثمرہ یہ آیا کہ ایک نورانی جسم تمہارے ساتھ ساتھ ہو گیا۔ یہ بتاؤ اگر مومن کو خوش کرنے کا ثمرہ یہ ہے تو اگر کوئی امیر المومنین کو خوش کر رہا ہو تو اس کا ثمرہ کیا ہوگا؟ درود بر محمد و آل محمد۔ جو امیر المومنین کو خوش کر رہا، امیر المومنین کو کون خوش کرے گا؟ آئیے ان کی زبانی سنیے۔ ہم ان مجالس کو پسند کرتے ہیں جہاں ہمارے امر کو زندہ کیا جائے۔ اگر خوش کرنا چاہتے ہیں امیر المومنین، ہم ان مجالس کو پسند کرتے ہیں جہاں ہمارے امر کو زندہ کیا جائے۔ پوچھنے والے نے پوچھا مولا آپ کے امر کو کیسے زندہ کیا جائے؟ کہا ہمارے علوم کو سیکھو، انہیں لوگوں تک پہنچاؤ، کہ جب لوگ ہمارے علوم کی خوبصورتی کو جان لیں گے تو ضرور اس پر عمل کریں گے۔ اے میرے تمام سننے والوں، آپ کو آپ کے مولا نے بے حیثیت ایمبیسڈر یاد کیا ہے، گویا آپ اور ہم سب امام کے سفیر ہیں۔ امام کہہ رہے ہیں کہ تم ہمارے علوم کو سیکھو، لوگوں تک پہنچاؤ۔ یہ لوگ کون ہیں؟ یہ عامت الناس ہیں جو اہل بیت کے دروازے سے دور ہیں۔ تو جو قریب ہیں، جو اہل بیت کے دروازے سے متمسک ہیں، ان کی ذمہ داری یہ ہے کہ علوم ائمہ کو سیکھیں اور ان تک پہنچائیں جو ان سے ناآشنا ہیں۔ اور جملہ بتا رہا ہے کہ جب وہ ہمارے کلام کی خوبصورتی کو جان لیں گے، یہ کیسے جانیں گے؟ یہ فقط زبانی کلام ہی نہیں ہوگا کہ آپ باتیں اچھی اچھی کر رہے ہوں، یقیناً جب وہ آپ کو دیکھیں گے، آپ کے کردار کو دیکھیں گے، کہیں گے یہ ہو نہ ہو بوترابی ہے، تو جب وہ بوترابی کو دیکھیں گے خود بھی کہیں گے آج سے انا بوترابی، میں بھی بوترابی ہوں۔ درود بر محمد و آل محمد۔ ایسے بنے ہیں آج ایسا بھی صحیح، آج یہ بیان ایسا بھی سنیے تو کیا اس طرح بھی ہوگا کہ آپ ہی کو دیکھ کے تو کہیں گے اگر ایسے ہوتے ہیں بوترابی تو آج سے آنا بوترابی۔ یہ معرفت کی پہلی درجہ ہے، پہلی منزل ہے، یہ بھی معرفت ہے لیکن ادنا درجے کی ہے، سمجھیے، لیکن معرفت ہے۔ کیسی؟ مثال قرآن سے لے لیتے ہیں کہ ابھی فرعون کے جادوگر ہیں، سامنے موسیٰ اور ہارون موجود ہیں، نہیں معلوم کہ انہیں بھیجا کس نے ہے، وہ وحدہ لا شریک کون ہے،
وہ وحدہ لا شریک کون ہے ہمیں کیا معلوم؟ جب ہم نے یہ معجزہ دیکھا، ہم نے حجت خدا کو دیکھا، ایمان کیا کہہ کے لے کر آ رہے؟ یہ نہیں کہہ رہے کہ ہم موسیٰ پر ایمان لے کر آ رہے، ہم موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لا رہے۔ اگر یہ ایسے ہیں تو ان کا رب کیسا ہوگا؟ اسے ایمان کا درجہ کہتے ہیں۔ گویا امام زمان کے توسط سے خدا تک پہنچ رہے ہیں۔ بالکل اسی طریقے سے یہ عامت الناس اگر آپ کو دیکھتے ہیں اور آپ میں اچھائی دیکھتے ہیں، کہیں گے کہ ان کا امام کیسا ہوگا جنہیں یہ تربیت ان کو وہاں سے ملی ہے۔ یہ میرے اور آپ کی، تو ہم ان مجالس کو پسند کرتے ہیں۔ یہ ہے میرے امام کی چاہت اور ان کی خوشی۔ جب یہ کام کرو گے تو خدا معلوم برزخ میں کیسے کیسے نورانی اجسام جو ہے وہ کریٹ ہو رہے ہوں گے۔ اب یہاں تک اگر آ گئے ہو نا، ایک جملہ کہہ کے بات کو یہاں پر تمام کروں گا، روکوں گا، اس سے آگے جانے کا وقت بھی نہیں ہے۔ لیکن یاد رکھیے، بیان تو بہت بڑھ چڑھ کر کیا جاتا ہے نا کہ نہیں جناب انہوں نے ذمہ نہیں لیا برزخ کا ذمہ نہیں لیا۔ کون کہتا ہے ذمہ نہیں لیا ہے؟ ساری کی ساری روایات تو آپ کے سامنے موجود ہے۔ اگر اس طریقے سے اپنے امام زمان کو خوش کر رہے ہو، بتاؤ برزخ میں سامان سفر تیار نہیں کر رہے ہو تو کیا کر رہے ہو؟ درود بر محمد انہی کے توسط سے مل رہا ہے۔ بس عزیزو، یہ ہیں وہ والدین کے جن کے حقوق بیان ہو رہے، بس وہیں پر امام فرماتے ہیں۔ آخری بات کر کے یہاں پر بات کو والدین کے حقوق کی حد تک بات ختم کریں اور ربط مصائب پہ جائیں۔ لیکن یاد رکھیے گا، حقوق کا ادا کیا جانا اور حقوق کا نہ ادا کیا جانا، بہت توجہ، آخری بات ہے، اس کی کلوزنگ ہے اور یہ دیکھا جائے تو نچوڑ ہے۔ حقوق کا ادا کیا جانا، حقوق کا ادا نہ کیا جانا، یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ اب یاد رکھیے، حقوق ادا کرنے کے لیے تو کچھ کرنا پڑتا ہے، کچھ کرو گے تو حقوق ادا ہو جائیں گے، لیکن حقوق ادا نہ کرنے کے لیے کچھ کرنا نہیں پڑتا۔ کیا؟ بس یہ کرنا پڑتا ہے کہ حقوق ادا نہیں کیے جاتے۔ تو جب نہیں کیے جا رہے تو کیا ہو رہا ہے؟ مثال دے دوں، ڈاکٹر بننے کے لیے میڈیکل کالج میں جانا پڑتا ہے، علم حاصل کرنے کے لیے مدرسے جانا ہوتا ہے، مدرسے میں جانا ہوتا ہے علم حاصل کے، اسکول جانا پڑتا ہے علم حاصل کرنے کے لیے، لیکن جاہل رہنے کے لیے کسی اسکول نہیں جانا پڑتا، کسی مدرسے نہیں جانا پڑتا۔ تو مدرسے نہیں جاؤ گے، اسکول نہیں جاؤ گے تو جاہل رہ جاؤ گے۔ بالکل اسی طریقے سے حقوق ادا کر رہے ہو اچھا ہے، حقوق ادا نہیں کر رہے ہو تو وہ جو دوسری چیز ہے وہ اپنے آپ ہو رہی ہے۔ وہ کیا ہے جو اپنے آپ ہو رہی ہے؟ جسے حقوق کا ادا کرنا کہتے ہیں وہ تو حقوق ہیں، جو ادا نہیں ہو رہے وہ عقوق ہیں۔ جس طرح سے حق بنتا ہے حقق، اسی طریقے سے اق بنتا ہے اقق، اور وہیں سے آق ہونا بنتا ہے۔ یہ میرے ذہن کا مسئلہ ہے کہ جب ہمارے یہاں کہا جاتا ہے کہ کوئی آق ہو گیا تو اس کو کہتے ہیں جناب منقولہ و غیر منقولہ جائیداد سے آق کر دیا۔ نہ بابا نہ، یہ کہیں عدالت میں آق ہوتا ہوگا، شریعت میں ایسا کوئی آق نہیں ہوتا۔ اللہ نے جو جس کا حق رکھا ہے، مرنے کے بعد اگر ترکہ موجود ہے، بھلے اس کے باپ نے کچھ بھی کہا ہو اس کو، لیکن بہرحال یہ ترکہ تو بہرحال تقسیم ہوگا کیونکہ خدا نے اس کا حصہ رکھا ہوا ہے۔ شریعت میں آق کسے کہتے ہیں؟ جسے آق ہونا کہتے ہیں۔ اس آق کا تعلق حقوق سے ہے کہ اگر والدین کا حقوق ادا نہیں ہو رہے ہیں تو گویا عقوق ہیں جو ہو رہے ہیں۔ اسی لیے میرا چوتھا مولا فرماتا ہے من العقوق ازالت الحقوق، کہ عقوق میں سے ہے حقوق کا ضائع کر دینا۔ اگر والدین کا حقوق ضائع کر دیا یہ عقوق میں سے ہے، تو پھر مجھے کہنے دیجئے والدین آق کریں گے نہیں، اولاد خود بخود آق ہو جائے گی۔ آق کیا نہیں جائے گا، آق ہو جائے گا۔ والد کا حق یہ ہے کہ ان پر احسان کیا جائے، نہیں کیا جا رہا تو عقوق ہو گئے، حق نہیں ہوا، حق ہو گیا۔ بس جب وہاں اٹھایا جائے گا
تو عاق شدہ لوگوں میں اٹھایا جائے گا. اسے عاق ہونا کہتے ہیں. کچھ اولادیں اپنے باپ کی زندگی میں عاق ہو جاتی ہیں اور کچھ مرنے کے بعد عاق ہو جاتی ہیں. پوچھنے والے نے پوچھا مولا مرنے کے بعد کیسے عاق ہوتا ہے؟ کہا اگر مرنے کے بعد حقوق ادا نہیں ہو رہے تو حقوق ہو رہے، مرنے کے بعد عاق ہو گیا. یہ جو آپ بیٹھے ہوئے ہیں کیا ہو رہا ہے؟ یہ اس کے حقوق ادا ہو رہے ہیں. آپ نے اس کو دعا میں یاد رکھا ہے، آپ نے اس کی دعائے مغفرت میں یاد رکھا ہے. یہ حقوق ہیں. اس کو کہتے ہیں حقوق کی ادائیگی. جو صالح اور نیک اولادیں ہیں وہ اپنے باپ کو اسی طرح سے یاد رکھتی ہیں، اچھے اچھے کام کرتی ہیں. کس کی نیابت میں؟ اپنے باپ کی نیابت میں. اگرچہ تمہیں نیت کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہاں. کیوں؟ تم جو اچھا کام کرو گے تو اپنے باپ کی ہی اثر ہے، باپ کی ہی تربیت ہے جو کر رہے ہو. وہ تمہاری جڑ ہے، تم اس کی شاخ ہو. جو اچھا کام کرو جڑ اس شاخ میں شامل ہے. شاخ کتنی ہی پھل پھول جائے، اس میں پھل بھی اگر آیا ہے تو جڑ کی وجہ سے آیا ہے. جڑ اچھی ہے تو پھل بھی اچھا آیا ہے بس. اور پھل اچھا ہے تو یہ جڑ کی صحت کی علامت ہے. تو بالکل اسی طریقے سے من العقوق ازالت الحقوق. پس عزیزو یہ ان والدین کی بات ہو رہی ہے جو اس دنیا میں آنے کے لیے سبب بنے ہیں، جو ختم ہونے والی نعمتوں کے لیے سبب بنے ہیں. اب مجھے بتاؤ کہ اگر کوئی یہ کہے کہ انا و علی ابوا هذه الامہ، میں اور علی اس امت کے باپ ہیں، تو جو امت کا باپ ہے اس کے حقوق کہاں ہوں گے؟ اس کے حقوق کدھر ادا ہوں گے؟ اگر دنیا کے باپ کے لیے کہا ہے کہ تم جو کر رہے ہو اصل تمہارا باپ ہے، تو جو امت کا باپ ہے وہ کہاں ہوگا؟ اسی لیے کہتے ہیں تم جو اچھا کام کرتے ہو، جو نیکی کرتے ہو، آل محمد اس نیکی کی جڑ ہے. محمد رسول اللہ اس نیکی کی جڑ ہے. آل محمد اس اچھے کام کی اصل ہے. اگر تم خیر کرتے ہو تو وہ اس خیر کی اصل ہے. تم جو کام کرتے ہو اچھا، وہ اس اچھے کام کی اصل ہے. اور جب تم ان کاموں کو کرتے کرتے اس دنیا سے جاتے ہو تو جانتے ہو نا کہ شے اپنے اصل کی طرف ہی لوٹتی ہے. تم ان کی فر ہو، لوٹو گے تو اصل کی طرف ہی لوٹ جاؤ گے. ان کا حقوق کیا ہوں گے؟ ان کے حقوق یہی تھے کہ اللہ اور اس کے فرشتے محمد اور آل محمد پر درود بھیج رہے. اللہ اور اس کے فرشتے تو درود بھیج رہے تھے، لیکن امت نے کیا کیا؟ اللہ اکبر. امت نے یہ کیا کہ کربلا 61 ہجری 11ویں کا دن جب شروع ہوا تو ان ملائین نے اپنے مرداروں کو تو دفن کیا، لیکن جو نواسہ رسول ہے اسے تپتی ریتی پر یوں ہی چھوڑ دیا. ہر طرف لاشیں بکھرے ہوئے تھے. میری بیوی کے ہاتھوں میں رسیاں بندھی ہوئی ہیں، سروں پر چادریں نہیں تھیں. یہ جملہ یاد رکھیے، علی کی بیٹی اسیر کر دی گئی تھی، علی کی بیٹیاں اسیر کر دی گئی تھیں. اور ایک ستم اور کیا گیا، ان کو ان کے پیاروں کی لاشوں کے درمیان میں سے گزارنا شروع کر دیا. اب مجھے بتائیے کسی ماں کے سامنے اس کے لختے جگر کی لاش پڑی ہو، کسی کے سامنے قاسم کی پامال لاش پڑی ہو، کسی ماں کے سامنے اس کے جواں بیٹے کے کلیجے میں سینا پروئی ہوئی ہو. اللہ اکبر. مجھے بتائیے کہ عمر رباب کے دل کی کیفیت کیا ہوگی جب علی اصغر کو بنا سر کے تپتی ہوئی ریتی پر اس انداز سے دیکھا ہوگا. جب دھوپ میں پڑی اصغر کی لاش آنکھوں کے سامنے آتی ہوگی، میرا دل کہتا ہے ہر سائے میں میری بیوی نے آنسوؤں کا سیلاب ہے جو آیا ہوگا. اللہ اکبر. اسی اثنا میں بی بی زینب کی نظر اپنے ماں جائے کی لاش پر بڑی دور سے پہچانی جا رہی تھی. امام حسین کی لاش قریب گئی، گویا پتھروں میں لاش ہے، گویا نظر آ رہا جس کے ہاتھ میں تلوار تھی اس نے تلوار سے اجر رسالت ادا کیا ہے، جس کے ہاتھ میں نیزہ تھا اس نے نیزے سے اجر رسالت
رسالت ادا کیا، اور جسے کچھ نہ مل سکا اس نے زہرا کی کمائی کو پتھروں سے نشانا۔ اللہ اکبر۔ کسی نے لباس لوٹ لیا، کسی نے تلوار لوٹ لی، ارے ایک ملعون نے انگوٹھی کو اتارنا چاہا، جب نہ اتر سکی انگلی کو کاٹ کر لے گیا۔ اے ملعون بجدل، تجھے اللہ تیرے ہاتھ شل ہو جائے، تو نے یہ کیا کام کیا؟ کوئی زہرا کے دل سے پوچھے کس طریقے سے پالا۔ بس عزیزوں، جب بی بی زینب نے اس انداز سے اپنے ماجائے کو دیکھا، جوڑ جوڑ الگ ہو چکا تھا، لاش پامال پڑی ہے، کربلا کی ریت ان کے زخموں کا پیوند بن رہی ہے، میری بی بی نے بس ایک جملہ کہا، یا رسول اللہ، یہی آپ کا حسین ہے، اپنے خون میں غلطہ، کربلا کی خاک ان کے رخوں پر۔ بس عزیزوں، پھر اپنی والدہ کو مخاطب کیا، اے والدہ گرامی، آئیے دیکھیے، یہ آپ کی بیٹیاں، آپ کی بیٹیاں، آپ کی بیٹیاں اسیر کی گئی ہے۔ عزیزوں، جب یہ بیان کر رہی ہیں نا، اب اس جملے کو محسوس کرنا، اگر سن لیا ہے جملہ محسوس کرنا۔ کہتی ہے یہ بیٹیاں اس انداز سے جب گفتگو کر رہی، گفتگو کرتے کرتے نظر سید سجاد کے چہرے پر چلی گئی۔ سید سجاد کچھ کہہ نہیں رہے تھے، بس عجیب انداز سے اپنے بابا کو دیکھ رہے، اپنے بابا کو فقط دیکھ رہے، لیکن اس خاموشی کو جب میری بی بی زینب نے دیکھا، اپنے بہن بھول گئی سید سجاد، گویا سید سجاد کے ذہن کو کہیں اور لے گئی۔ کہتی ہیں بیٹا خود کو سنبھالو، تمہاری روح پرواز کیا چاہتی ہے، یعنی ان قریب ایسا ہے گویا تمہارا انتقال یہی ہو جائے، بس اتنا کہا پھوپھی اماں آپ بتائیے، انصاف کیجئے، جس کا بیٹا جوان موجود ہو اس کے بابا نہ کفن ملے نہ دفن ملے، کربلا میں یوں ہی چھوڑ دیے جائے۔ ان للہ و انا الیہ راجعون وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ جن لوگوں نے ظلم کیا ہے انہیں قریب معلوم ہو جائے گا کس جگہ لوٹائے جائیں گے۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد اور اہل بیت محمد علیہ السلام، فرش عزا پر بیٹھے تمام مومنین و مومنات، تمام کے تمام جہاں جہاں تک یہ ذکر سنا جا رہا، ان سماعتوں پہ اپنی رحمت نازل کی۔ پروردگار تجھے واسطہ اس ذکر کا جو ہم کر رہے ہیں، امام زمان علیہ السلام کو اذن ظہور عنایت۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد علیہ بیت محمد علیہ السلام، شہدائے ملت جعفریہ کے درجات عالی ہیں، متعالی فرما۔ پروردگار جو مرحوم مومنین و مومنان اس دار فانی سے رحلت کر چکے انہیں اعلیٰ علیین میں جگہ عنایت۔ پروردگار خاص ان مرحومین، مرحومہ سیدہ اشفاق فاطمہ سید مشتاق حسین بنت سید مشتاق حسین زیدی، سید حبیب حسن زیدی ابن سید حامد حسن زیدی کی عالم قبور کو نور سے بھر دے۔ پروردگار ان کے عالم قبور کو تحت نگاہ کو شادہ فرما۔ ائمہ معصومین علیہم السلام کی شفاعت انہیں نصیب فرما۔ پروردگار ان کے اعمال صالحہ کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما۔ پروردگار ہم ان کے بارے میں کچھ نہیں جانتے سوائے خیر، اس خیر کا انہیں بہترین جزا عنایت فرما۔ پروردگار ہمارے امام زمان بالکل ویسے ہی ہیں جیسے ہم چاہتے ہیں، ہمیں ایسا بنا دے جیسا امام زمان ہمیں دیکھنا چاہتے۔ امام زمان علیہ السلام کے دل کو ان کے ظہور کے ذریعے سے شاد اور خوشنود فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں سے قرار دے۔ ایک مرتبہ سورہ ہم، 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کے مرحومہ سیدہ اشفاق فاطمہ بنت سید مشتاق حسین، سید حبیب حسن زیدی ابن سید حامد حسن زیدی کی بلندی درجات کے لیے سال کر کیجیے۔ بسم اللہ، الحمدللہ رب العالمین،
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم صل على محمد وعلى محمد يا رب الحسين بحق الحسين اشف صدر الحسين بظهور الحجة.